الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين صدق الله العلي العظيم۔ تو ہم لوگ سورہ مرسلات کے مشکل الفاظ کے معنی سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ حصہ ہوا تھا اور کچھ حصہ باقی تھا، تو جہاں سے باقی تھا وہاں سے میں نے ابھی تلاوت کی ہے۔ کہا گیا الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تم کو پیدا نہیں کیا حقیر پانی سے؟ یہ آیت نمبر 10 ہے، 20 ہے۔ تو خلقہ یخلقو مانے پیدا کرنا، خالق مانے پیدا کرنے والا، یہ تو ہم لوگ پہلے سے جانتے ہیں۔ البتہ اس کے بعد مائن کے معنی پانی یہ بھی جانتے ہیں۔ مہین نیا لفظ ہے۔ حقیر، ذلیل، کمتر، کچھ بھی ترجمہ ہوتا ہے۔ جیسے ہم لوگ کسی کی توہین کرنی ہو تو اہانت کا لفظ استعمال کریں، اہانت رسول، تو وہی ہے۔ اب یہاں اصلاً انسان کا جو مادہ منویہ ہے اس کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کہ عام طور سے اسے ناپاک، بہت معمولی چیز سمجھا جاتا ہے، جس کو کوئی اہمیت عملی زندگی میں دی نہیں جاتی، لیکن وہی چیز پورے انسانی سلسلے کو قائم رکھنے کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ تو اب اتنی معمولی چیز کو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے کام کا ذریعہ بنا دیا، یہ اسی کا کرشمہ ہے، یہ اصل بتایا گیا ہے۔
فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اسے بنا دیا۔ جعلہ مانے بنانا ہوتا ہے، قرار مانے ٹھہرنے کی جگہ۔ قرار مانے کیا ہوتا ہے؟ ٹھہرنے کی جگہ۔ اب آگے ہے مکین، اس کا کیا معنی ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کس کی جگہ؟ ہاں مسکن بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں قرار استعمال اصل میں ہے کہ باہر سے آ کر کے کہیں پہ ٹھہرا جائے۔ ایک تو یہ کہ وہ مستقل رہ رہے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ باہر سے کوئی چیز آئی۔ تو اب ہے کیا؟ مادہ منویہ تو دونوں کے الگ الگ جسم کے حصوں میں ہوتے ہیں، وہاں سے رحم مادر میں آ کر کے ٹھہرتے ہیں، اس کی طرف اشارہ ہے نا۔ ہاں دیکھیے، قرار مانے ٹھہرنے کی جگہ ہو گیا، اور مکین کے معنی ہوتا ہے محفوظ، یعنی ایسا ٹھہریں کہ باہر کے جو آفات یا اور رکاوٹیں ہو سکتی ہیں اس کا کوئی اثر نہیں ہو۔ تو اب ایک تو پیٹ کے اندر ہے، لیکن پیٹ کے اندر بھی ایک خاص حصہ ہے جو ڈھکا ہوا ہوتا ہے رحم مادر میں، اور اس میں بھی 3 تہوں کے اندر ہوتا ہے، 3 تہوں کے اندر۔ ایک جھلی ہوتی ہے، جھلی کے اوپر رحم مادر ہوتا ہے، پھر پیٹ۔ تو بچہ جو ہوتا ہے 3 تہوں کے اندر ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس پوزیشن میں ہے اس پوزیشن میں اس کی سیفٹی بہت اہم ہے، تو مکین کے ذریعے اس کی طرف اشارہ کیا گیا، محفوظ، ایسا ٹھکانہ جہاں کی وہ باہر کے حوادث سے یا باہر کے اثرات سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ اِلیٰ قدر معلوم، اِلیٰ کے معنی طرف ہوتا ہے، قدر معنی ہوتا ہے اندازہ ٹھہرانا۔ جیسے لیلۃ القدر ہے، سال بھر کا منصوبہ بنتا ہے، اندازہ ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو قدر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اندازہ ٹھہرانا۔ جی کیا؟ تقدیر میں بھی وہی چیز ہوتی ہے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے اس کا اندازہ ٹھہرا دیا گیا ہے نا۔ اور معلوم کا مطلب جانی پہچانی، تو اب اس کا ترجمہ کیا کہتے ہیں؟ متعین تقدیر، متعین مدت، اندازہ ٹھہرا کے کوئی پیریڈ طے کیا جاتا ہے نا۔ اب یہ مادہ منویہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک رہتا ہے، ایک لمسم، کچھ دن کم کچھ دن زیادہ، اسی کی طرف اشارہ الی قدر معلوم، معلوم یا متعین وقت تک، متعین اندازے تک، یہ نہیں کہ علی طول وہ رہتا ہے۔ تو معلوم کا ترجمہ متعین یا جانا ہوا، لوگوں کو تجربات سے معلوم ہے۔ جہاں معلوم بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، معلوم اندازے تک، اس لیے کہ تجربات سے انسان وہ جانتا ہے۔ تو معلوم، متعین و جانا ہوا، کچھ بھی ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کہا گیا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، یعنی یہ سب کچھ جو پورا سسٹم ہے اس کے اندازے تو میں نے ٹھہرائے، ایک جگہ سے نکالا، دوسری جگہ پہنچایا، وہاں محفوظ کیا، اور ایک مدت تک اس کی پرورش کی، تو یہ سب ہم نے کیا، ایک ایک پیریڈ، متعین پیریڈ کے لیے، متعینہ وقت کے لیے، متعینہ جگہ پر۔ اب سوچ لو کہ ایسا کرنے والا کتنا بہترین اندازہ ٹھہرانے والا ہے۔ فَنِعْمَ مانے کتنا اچھا، فعل مد ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ نعمہ مانے کتنا اچھا، اور قادر مانے یہاں پہ بھائی اندازہ ٹھہرانے والا، ہاں اسی قدر ہی سے ہے۔
اب اس کے باوجود اگر کوئی جھٹلاتا ہے اللہ کی اس قدرت کو اور اس کارنامے کو، تو وہ ایسے جھٹلانے والوں کے لیے یقیناً تباہی ہے۔ اسی کو کہہ دیا ویل یومئذ للمکذبین۔ اب تباہی تو پہلے ہی سے معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کا اظہار جو ہوگا وہ قیامت کے دن ہوگا، اس کی طرف اشارہ یومئذ۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہے الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو کفات؟ یہ نیا لفظ ہے۔ اب کفاتن معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاں، ہم نے زمین کو سنبھالنے والا بنایا۔ کس کو سنبھالنے والا؟ احیاء و امواتا، اگلا جملہ ہے زندوں کو اور مردوں کو۔ حی مانے زندہ آدمی، اس کی جمع احیاء۔ میت مانے مردہ آدمی، اس کی جمع اموات۔ تو زندوں اور مردوں کو اب زمین کیسے سنبھالتی ہے زندوں اور مردوں کو؟ جو لوگ زندہ رہتے ہیں ان کے زندہ رہنے کی ضروریات، چاہے پانی ہو، چاہے غذا ہو، چاہے دوا ہو، کچھ بھی ہو، وہ سب زمین سے برآمد ہوتی ہے۔ اور انسان جب مر جاتا ہے تو اسی زمین میں دفن ہوتا ہے، وہی محفوظ رہتا ہے، وہی ہضم کر لیتی ہے سارے انسانوں کو۔ تو اب یہ جو پورا چکر ہے، انسان کی زندگی اور انسان کی موت زمین سے وابستہ ہے، اور ان ساری چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ زمین انجام دیتی ہے۔ تو اب یہ جو پورا ایک سسٹم ہے، یہ کس نے قائم کیا ہے؟ اللہ نے۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے۔ ایسے عربی زبان میں بوری جو ہوتی ہے نا، جس میں غلہ رکھ کر کے محفوظ کیا جاتا ہے، یا تجوری ہوتی ہے جس میں پیسہ رکھ کر کے محفوظ کرتے تھے پرانے زمانے میں، آج کل تو بینک ہو گیا ہے۔ کفات کا مفہوم وہ بھی ہے، جس چیز سے بھی محفوظ کیا جائے، محفوظ کرنے کا ذریعہ، سنبھالنے کا ذریعہ، یہ ہے مطلب۔ تو الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا ہو گیا یہاں تک۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ، اور اسی زمین میں ہم نے کیا کیا؟ رواسیہ بنائے، گاڑے ہوئے۔ راسیہ مانے انتہائی گہرائی تک گاڑی ہوئی چیز، راسیتن لفظ ہے، اس کی جمع رواسی ہے۔ گاڑی ہوئی۔ اب یہ جو قرآن کے اندر پہاڑ کی تعبیر آئی ہے نا، وتد، کھونٹے جو شامیانے کو سنبھالتے ہیں اور وہ اندر گڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہی حال پہاڑ کا ہے۔ اصلاً یہ پہاڑ کی صفت ہے، ہم نے اس میں یعنی زمین میں بنائے ایسے پہاڑ جو کیا ہیں؟ گاڑے ہوئے ہیں، اور شامخاتن بلند ہیں، یعنی اندر بھی گہرائی تک گئے ہیں اور اوپر بھی کافی اونچائی تک گئے ہیں۔ تو شامخہ معنی ہوتا ہے بلند، اونچا۔ اس کی جمع ہے رواسیو، اور شامختن معنی کیا ہوتا ہے؟ بلند، اونچا۔ اس کی جمع ہے شامخات۔ تو ہم نے اس میں یعنی زمین میں بنائے کیا؟ ایسے پہاڑ جو نیچے گڑھے ہوئے ہیں اور اوپر اٹھے ہوئے ہیں، اونچے ہیں۔ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا،
اسقا معنی ہوتا ہے سیراب کرنا. سیراب کرنے کا مطلب یہ کہ پانی پہنچانا. تو ہم نے تم کو سیراب کیا یا تم تک پانی پہنچایا، لیکن کون سا پانی؟ فراتا، میٹھا پانی. فرات معنی کیا ہوتا ہے؟ شیریں، میٹھا. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ ایسے تو زمین پر زیادہ تر حصہ کیا ہے؟ تری کا ہے، بحر کا، اور پانی ہے، لیکن وہ پانی کیا ہے؟ کھارا ہے. سہل الحصول تو وہی ہے، لیکن اس سے بات بننے والی نہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کو فلٹر کر کے بھاپ کے ذریعے بارش برساتا ہے تو میٹھا پانی ملتا ہے. یا وہی پانی زمین میں جذب ہو جاتا ہے، تو آپ چاہے کنویں سے نکالیے، چاہے نل سے نکالیے، چاہے جیسے نکالیے، وہ فریش اور میٹھا ہوتا ہے. یا وہی پانی جو بھاپ کی شکل میں برف بن کر کے پہاڑوں پہ رہتا ہے، گرمیوں میں پگھل پگھل کے آتا ہے، تو دریاؤں کے ذریعے وہ میٹھا پانی مل جاتا ہے، چشموں کے ذریعے ابال دیتا ہے تو مل جاتا ہے. یہ جو پورا سسٹم ہے اس کی طرف اشارہ ہے. ہم نے تم کو سیراب کیا میٹھے پانی سے، ورنہ میٹھے پانی تم کو کہاں ملتے؟ پانی تو سب سے زیادہ کھارا ہے، لیکن سسٹم بنایا اس کا، اس کی طرف اشارہ ہے. ہاں، زبردست نظام ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے. وہ اب اس کے باوجود تم اس نظام کو دیکھتے، سنتے، برتتے ہو، اس سے فائدہ اٹھاتے ہو، پھر بھی جھٹلاؤ. تو اب یہ جھٹلانا کتنا بڑا جرم ہوگا. اسی کا ویل یومئذ للمکذبین. ہاں ہاں، اسی لیے بار بار ہاں بس وہ تو اصل توجہ ہی دلانا ہے نا. اتنی ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود جھٹلانا کتنا بڑا جرم ہے. اس کے بعد آگے کہا گیا انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون. جاؤ، انطلاق معنی ہوتا ہے چلنا، جانا، چلنا. جانا. انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون. جاؤ، چلو اس چیز کی طرف جسے تم جھٹلاتے ہو. جاؤ کا مطلب کیا؟ جا کر کے دیکھو، سمجھو، غور کرو، ہے نا. اس کے بغیر تمہارا کام چل سکتا ہے کیا؟ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعاب. تم چلو سائے کی طرف جو 3 حصوں میں ہوتی ہے، 3 پارٹ میں ہوتی ہے. انطلقوا مانے چلنا ہو گیا، ظل مانے ہوتا ہے سایہ. ہاں، بولتے ہیں نا السلطان ظل اللہ. بادشاہ کیا ہے؟ اللہ کا سایہ ہے. بادشاہ کی تاریخ میں خطبوں کے اندر یہ پڑھا جاتا تھا. یہ جوڑا، ہاں، ظل الہی، اللہ کا سایہ ہے بادشاہ. سایہ معنی ہے اس کا، لیکن اب مدح سرائی میں یہ یوز ہوتا تھا. اسی لیے جو لکھے ہوئے خطبے لوگ پڑھتے ہیں نا پرانے زمانے کے، اس میں پڑھتے ہیں السلطان ظل اللہ. لیکن اب جو لوگ احادیث کے براہ راست عبارتیں پڑھتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ یہ سب تو تعریف کے لیے بڑھایا گیا تھا، وہ نہیں پڑھتے. ان کے خطبے نہیں ملے، لیکن جب کتابی خطبہ کوئی پڑھ کے سنا رہا ہوگا اس میں ملے گا. ہاں، بادشاہ سلامت کی تاریخ میں کہتے تھے السلطان ظل اللہ، بادشاہ سلامت خوش ہو جائیں. جو اس وقت ہوتا تھا. بعض خطبے کی کتابوں میں آپ کو نام بھی ملے گا، جس وقت وہ لکھا گیا اس وقت جو بادشاہ تھا اس کا نام بھی ملے گا. خاقان ابن خاقان، بعض خطبے کتابوں میں لکھا ہوا ملے گا خاقان ابن خاقان. خاقان بادشاہ کا نام تھا.
ہاں وہ بھی پڑھتے ہیں، اور وہ سمجھتے تو نہیں ہیں، حافظ جاہل خطبہ دیکھ کے پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں تو ویسے ہی پڑھ ڈالتے ہیں۔ کب کا مر گیا گیا، اور آج اس کو کہہ رہے ہیں وہ اللہ کا سایہ ہے اور فلاں نام ہے اور یہ ہے وہ۔ جو تھوڑا شدھ بدھ رکھتے ہیں وہ یہ سب اڑا دیتے ہیں نام وام۔ معاہدہ کا جو وہ دعا بھی نہیں مانگنا چاہیے نا، کون سی؟ ہاں انزل علینا معاہدہ، ہاں 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 ہاں۔ تو بنی اسرائیل کے لیے اصل میں بنی اسرائیل نے ایک دعا کی تھی، لیکن ان کی دعا معجزہ کے مطالبے میں تھی، تو آج اگر کوئی معجزے کے مطالبے میں کرتا ہے تو غلط ہوگا۔ اس لیے قرآن کے بعد اب کسی معجزے کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کو واقعتاً محتاجی ہے، فقر ہے، فاقہ ہے، تو کبھی وہ دعا کرے تو آپ کون ہیں جو روک دیں گے کہ اللہ سے نہ مانگے؟ تو موقع محل کے لحاظ سے وہ چیز طے ہوگی۔ جی تو ذل مانے سایہ، ذی مانے والا، ذی النورین یا ذو النورین جو بولتے ہیں، اور ثلاث مانے تین ہے نا، اور شعب، یہ شعب لفظ جمع ہے شعبہ کی، شعبہ کہتے ہیں پارٹ کو، جیسے ایک کالج میں اسکول میں کیمسٹری کا شعبہ، سائنس کا شعبہ، تھیالوجی کا شعبہ، عربک کا شعبہ، اردو کا شعبہ، لٹریچر کا شعبہ، طب کا شعبہ، کچھ بھی ہوتا ہے وہی ہے۔ شعبۃ مانے حصہ، پارٹ۔ اب اس میں یہ ہے کہ جو قبیلے ہوتے تھے نا عربوں کے، ہے نا، ان میں بھی بعد میں الگ الگ اور پارٹ بنتا جاتا تھا، اس کو بھی شعب بولتے تھے عربی زبان میں۔ شیب ابی طالب، ہاں شیب کا بھی مفہوم وہی ہے لیکن تھوڑا سا بدل کر کے ہے، یہ کہ وراثت بڑھتی تھی تو سب کا حصہ بڑھتا تھا، تو اب ابو طالب کے باپ عبد المطلب کی وراثت بٹی، تو اب ان کی وراثت بٹی تو ابو طالب کا ایک حصہ بنا، ابو لہب کا ایک حصہ بنا، جتنے ان کے بھائی تھے سب کا بنا۔ تو اب سب تو حضور کے ساتھ نہیں تھے، لیکن ابو طالب تو کفیل تھے نا، پرورش اور نگراں تھے، تو وہی ان کے لیے جائے پناہ بنی ہوئی تھی۔ ان کے والد کا انتقال تو دادا سے پہلے ہو گیا تھا، تو اب ان کو تو وراثت ملنے والی نہیں تھی۔ اس کی طرف اشارہ ہے کہ ان کو جو حصہ اپنے والد سے وراثت کی تقسیم کے بعد ملا تھا وہی جگہ ان کی تھی، تو اسی میں ابو طالب اور یہ اور جو لوگ بھی ان کے متعلقین تھے وہ جا کر کے ٹھہرے تھے۔ سبوں نے سماجی بائیکاٹ کر دیا، لیکن ہماری گھر میں تو کوئی بائیکاٹ نہیں کر سکتا نا، ہماری جائیداد میں کوئی بائیکاٹ تو نہیں کر سکتا، یہ مطلب ہے اس کا، وہاں سے نکال تو نہیں سکتا۔ تو وہ بھی وہی مفہوم ہے، پارٹ حصے والا ہی مفہوم ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ چلو دیکھو جاؤ ایسے سائے کی طرف جو تین پارٹ میں ہے۔ اب تین پارٹ میں ہے کا مطلب کیا ہے، اس پہ ہم لوگ تفسیر میں غور کریں گے، ابھی تو لفظ پہ ابھی بحث چل رہی ہے۔ آگے کیا ہے؟ لا ذلیل ولا یغنی من الذہب۔ اب ذلیل مانے سایہ دینے والا، اسی سائے سے بنا، ذل سے ہی بنا ہوا لفظ ذلیل، ذل مانے سایہ، ذلیل مانے سایہ دینے والا، سایہ دار جس کو کہتے ہیں، ہے نا۔ ہاں زے سے کریں گے دوسرا معنی ہوگا، زال سے کریں گے دوسرا معنی ہوگا، سب الگ الگ ہے۔ ولا یغنی، اغنا معنی کیا ہوتا ہے؟ بے نیاز کرنا یا فائدہ پہنچانا۔
من اللہب یعنی سائے میں تو لوگ دھوپ سے لو سے بچنے کے لیے بیٹھتے ہیں نا، لیکن وہاں بیٹھ کر کے بھی اگر بچ نہ سکیں تو کیا فائدہ اس سائے کا؟ تو اسی کی طرف اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے۔ لہب کہتے ہیں اصل میں لپٹ کو، گرم لپٹ جو ہوتی ہے، شعلہ جو ہوتا ہے۔ ابو لہب آیا ہے کہیں؟ ہاں، تو وہاں بھی کیا ہے؟ شعلہ کے معنی میں ہے، لپٹ کے معنی میں۔ ہاں ابو لہب کا نام 2 جگہ ہے، بقرہ میں۔ ہاں، تو وہاں تو پورا نام آیا ہے، یہاں تو صرف آدھا نام ہے نا، تو 2 جگہ کیسے کہے گی؟ تبت یدا ابی لہب وہاں پورا نام آیا، اور یہاں ابھی تو آیا نہیں ہے، عام ہے یہ، اس کا نام کے طور پہ یہ نہیں آیا، اصل میں اس کا جو لفظی معنی ہے اس کے طور پہ یہاں پہ آیا ہے۔ وہاں پہ بھی وہ لفظی معنی ہے، لیکن وہ اس کا لقب بن گیا تھا تو اس لیے وہی مراد ہو جاتا ہے نا۔ تو لہب معنی ہوتا ہے، لہبن معنی لپٹ، شعلہ، ہو گیا۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، بے شک وہ شعلہ کیا ہوگا؟ ترمی، رمیون معنی تیر پھینکنا ہوتا ہے، رمی جمار کنکڑ مارتے ہیں، پھینکنا، تو ترمی رمیون معنی کیا ہوتا ہے؟ پھینکنا، مارنا۔ یہاں پہ ابو لہب سے بحث نہیں ہے، یہاں تو قیامت کے دن یا دنیا میں جب گرمی زیادہ ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ ہے نا۔ یہاں پہ ابو لہب کا قصہ نہیں، وہ اس کا چہرہ ویسا تھا، دمکتا چمکتا ہوا، اس لیے اس کو کہتے تھے، ایک لقب دے دیا تھا اس کو۔ تو انہا ترمی، بے شک وہ شعلہ کیا ہوگا؟ ترمی، پھینکے گا، مارے گا، بے شررن، شرر معنی کیا ہوتا ہے؟ چنگاری، شرارہ بھی ہم لوگ بولتے ہیں، شررن۔ وہ پھینکے گا چنگاری، کل قصر، محل کی طرح۔ قصر معنی کیا ہوتا ہے؟ محل۔ ہاں، نکلیں گی اس سے بڑی بڑی چنگاریاں، کل قصر، محل کی طرح۔ محل بڑا ہوتا ہے، ایسے تو عام مکان چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن وہی مکان بڑی شکل میں بنتا ہے تو کہہ دیتے ہیں محل ہو گیا۔ بس وہی ہے کہ وہ چنگاریاں چھوٹی چھوٹی نہیں ہوں گی، ہلکی پھلکی، بڑی بڑی ہوں گی، اسی لیے آگے کل قصر بڑھا دیا۔ اس کے بعد آگے کیا ہے؟ کہنہو جمالات صفر، جمل مانے نو، جمیل مانے خوبصورت ہوتا ہے، جمل مانے اونٹ ہوتا ہے، جمل، جمالات اس کی جمع ہے۔ اور صفر معنی کیا ہوتا ہے؟ پیلے، اصفر معنی پیلا ہوتا ہے، اسی کی جمع ہے، اصفرو معنی پیلا، جمع صفرن، پیلا، پیلا کلر، عموماً پیلے ہی کلر کا ہوتا ہے نا، اونٹ یا سنہرے کلر کا زیادہ زیادہ کہہ لیجئے، جمع صفرن۔ تو یہ جو آگ کی لپٹ ہوتی ہے اس کا کلر بھی ویسے ہی ملتا جلتا ہوتا ہے، اسی کو آگیا نا، کأنہو، گویا کہ وہ، جمالات صفر،
پیلے اونٹ ہو، اونٹ بہت بڑا ہوتا ہے، ڈھانچہ ہوتا ہے، لیکن وہ چنگاری ہی کی تشبیہ چل رہی، کل قصر کانہ جمالات صفر۔ تو اب چونکہ اونٹ ان کے یہاں جانی پہچانی چیز تھی، ان کا سائز بھی جانا پہچانا تھا، اس کا کلر بھی جانا پہچانا تھا، وہی تشبیہ دے دی۔ اس کے بعد کہا گیا ویل یومئذ للمکذبین، تو یہ تو ہم لوگ پڑھ چکے۔ ھذا یوم لا ینطقون، یعنی جب یہ سب کچھ صورتحال پیدا ہوگی اس دن کوئی بول نہیں سکے گا۔ نطق مانے کیا ہوتا ہے؟ نطق مانے بولنا۔ وما ینطق عن الہویٰ، وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا، تو نطقن مانے کیا ہوتا ہے؟ بولنا۔ یہاں پہ مراد کیا ہے کہ اتنا سب کچھ الٹا سیدھا کر کے کوئی اللہ کے حضور قیامت کے دن حاضر ہوگا تو اس دن کسی کو بولنے کا یارہ نہیں ہوگا۔ وَلَا يُوزَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، اور نہ ان کو اجازت دی جائے، اذن مانے اجازت، اور فَيَعْتَذِرُونَ پس وہ عذر کر سکیں، اعتذار مانے عذر چاہنا، عذر کرنا۔ فَيَعْتَذِرُونَ پس وہ عذر نہیں کر سکیں گے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم الفصل، یہ کیا ہوگا؟ فیصلے کا دن ہوگا۔ جمعناکم والاولین، ہم جمع کریں گے تم کو اور پہلوں کو، اول بنے پہلے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ قَیدٌ، پس اگر تمہارے پاس کوئی تدبیر ہے، فَقِیدُون تو تدبیر کر ڈالو۔ ہاں، قید مانے تدبیر کرنا، چال چلنا، ورب بھی ہے اسم بھی ہے، کوئی چال ہے تو کر ڈالو چال، اپنا لو چال۔ ہاں، قیدن مانے تدبیر کرنا، تدبیر اختیار کرنا، اپنانا، چال چلنا۔ تو چال کا معنی بھی ہے چال چلنے کے معنی میں بھی ہے، قیدن چال چلنا یا صرف چال۔ اعتذار مانے عذر کرنا، معذرت کرنا جس کو آپ کہتے ہیں نا، وہی معنی ہے، عذر کرنا یا معذرت کرنا، اگر معذرت لفظ زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے تو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جی ہاں، تو قید تو ہو گیا اسم، اور قادہ یا قیدوں سے کد، یہ ہے امر، اسی کی جمع ہے قیدو، تم چال چلو نی مجھ سے، یعنی مجھ سے چال چل کے دیکھ لو کیا انجام ہوتا ہے، ایک طرح سے وارننگ دی گئی ہے۔ تو یہاں ورب کی شکل میں ہے فعل امر، با یا بیو جیسے بے ہوتا ہے بیچو، قل کہو، ویسے ہی کد چال چلو۔ اب اس کی جمع جو آتی ہے وہ جیسے قل کی جمع آتی قولو کہو، تو ویسے کد کی جمع آتی ہے قیدو تم چال چلو، تو وہ جمع کا صیغہ ہے، بس معنی وہی چال چلنا۔ اس کے بعد آگے ہے ان المتقین فی ظلال و عیون، بے شک متقین تقوی والے، ظلال مانے سایہ وہی آ چکا ہے، عین مانے چشمہ، جمع عیون یہ بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ جی نہیں، عین مانے دیکھنا جب ورب ہوگا تب، یہاں ورب نہیں۔ بے شک متقین کہاں ہوں گے؟ سائے میں اور چشموں میں۔ چشموں کا مطلب ٹھنڈے پانی کی جگہوں پر جہاں آسانی سے ان کو صاف ستھرا میٹھا پانی مل جائے گا۔ وَفَوَاكِهَ، فاکہۃ مانے میوہ پھل، یہ بھی پڑھ چکے ہیں ہم لوگ، جمع فواکہ ہے۔
فاکہۃ و ابا ابھی پیچھے آیا ہے. جی مما یشتہون اس میں سے جس کی خواہش کریں گے. اشتہا معنی کیا ہوتا ہے؟ چاہت، خواہش. اشتہاؤن معنی چاہنا، خواہش کرنا. شہوت لفظ ہم لوگ جانتے ہیں، اسی سے بنا ہوا اشتہا. اس میں بھی خواہش ابھرتی ہے، اسی کیفیت کے پیدا ہونے کو کہتے ہیں اشتہا. عربی زبان میں چٹنی ہے نا، چٹنی، اس کو کہتے ہیں مشتہد طعام، کھانے کی چاہت بڑھانے والا. چٹنی کو طعام مانے کھانا اور مشتہی مانے چاہنے والا. تو کھانے کو چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ چٹنی سے کھانے کی رغبت یا اس لقمہ آسانی سے چلا جاتا ہے، اسی لیے تو چٹنی لیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں مشتہد طعام. طعام عربی میں چٹنی کو. کلو واشربو، کھاؤ اور پیو. ہنیئا بما کنتم تعملون، اس کے بدلے جو تم کرتے تھے. ہنی معنی کیا آتا ہے؟ راس آنا، مزہ آنا. ہنین کا مطلب مزہ لے کر. ہاں یعنی ہوتا ہے نا، کھانا تو بہت اچھا ہے لیکن ہم کو سوٹ نہیں کر رہا ہے. بیمار کو بریانی بھی دے دیجیے، کہے گا نہیں کھاؤں گا، سوٹ نہیں کر رہا ہے. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ ایسا کھانا، ایسا پینا اللہ دے گا جو سوٹ کرے گا، ٹیسٹ ملے گا، مزہ آئے گا. ہم مریا تو دعا مانگتے. ہاں ہنیم مریا، وہاں بھی وہی راس آنا ہی مانا ہے. مریا کا مطلب الگ ہے، وہ وہاں جب آئیں گے تب پڑھیں گے، ورنہ سب ایسے ہی پڑھنے لگیں گے تب تو پھر ہو جائے گا. یہاں جو لفظ آیا پھر اس کا معنی بھی سمجھیے، وہاں پھر اس کو سمجھاؤں گا میں. اس کے بعد کیا ہے؟ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم اسی طرح اچھا کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کے لیے اس دن تباہی ہوگی. پھر کہا جا رہا ہے کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ. کلو مانے تو کھاؤ، اور تمتع مانے کیا ہوتا ہے؟ مزہ لینا، لطف اٹھانا. اب آپ لوگوں میں سے بتائیے کس نے حج کیا ہے؟ ہاں؟ عمرہ کیا ہے، حج نہیں کیا ہے. حج کی کتنی قسمیں ہیں؟ تمتع نہیں، وہ تمتع ہی لفظ ہے تفاعل سے. ہاں تو کس حج کو بولتے ہیں تمتع؟ نو غلط. کوئی بھی حج کرتے ہیں اس میں عمرہ تو کرتے ہی ہے، چاہے حج تمتع کریں چاہے حج قران کریں،
سب میں عمرہ کرتے ہیں۔ تب اصل فرق وہ نہیں ہے، اصل فرق یہ ہے کہ قران میں عمرہ حج دونوں ساتھ کرتے ہیں۔ قران کا معنی ہوتا ہے ملانا، اور تمتع میں عمرہ اور حج ساتھ نہیں کرتے، بیچ میں تھوڑا گیپ ہوتا ہے۔ اس گیپ میں آپ حج کی پابندیوں سے آزاد ہوتے ہیں، بیوی کے پاس جا سکتے ہیں، لطف اٹھا سکتے ہیں، اس لیے اس کو تمتع کہتے ہیں۔ اور جو قران والا عمرہ اور حج ساتھ ساتھ کرتے ہیں، احرام نہیں کھولتے ہیں، تو اس وقت آپ بیوی کے پاس نہیں جا سکتے، حج کی جتنی پابندیاں ہوتی ہیں سب عائد رہتی ہیں۔ ساتھ ساتھ کا مطلب ہے کہ آپ گئے، احرام باندھے ہوئے ہیں، آپ نے عمرہ کیا، پھر اس کے بعد اس عمرے کو کھولا نہیں، تو آپ پر عمرے والی پابندیاں، حج والی پابندیاں باقی رہیں گی۔ ہاں، احرام میں ہی رہیں گے، اور پھر حج کریں گے، حج جب پورا ہو جائے گا تب کھولیں گے۔ تو یہ ہوگا عمرہ اور حج دونوں ساتھ ساتھ کیا آپ نے، بیچ میں گیپ نہیں کیا، تو وہ مل گیا نا ایک ساتھ۔ ہاں، جو نزدیک کرتے ہیں یا لمبا بھی کرتے ہیں تو عمرے ہی کی مطلب احرام کی حالت ہی میں رہتے ہیں۔ ہاں، احرام کی پابندیاں رہیں گی، لیکن حج تمتع میں یہ ہوتا ہے کہ آپ گئے، احرام باندھا، عمرہ کیا، اس کے بعد احرام کھول دیا، تو اب آپ آزاد ہیں، اور پھر حج کا وقت آیا، پھر گئے اور حج کر لیا۔ یہ حج تمتع ہے۔ تمتع کہنے کی وجہ وہی ہے، لطف اٹھانا، مزہ لینا، دنیا کی جو رنگینی سے آپ پہلے فائدہ اٹھا رہے تھے اس وقت بھی اٹھانے کے لیے آپ کو جواز مل جاتا ہے، اس لیے تمتع کہتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا؟ چلیے، قُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا، قلیل معنی تھوڑا، اِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ، بے شک تم کیا ہو؟ مجرم ہو۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اور جب کہا جائے گا ان سے ارکعوا، رکوع کرو، لا یرکعون، وہ رکوع نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ اب اس دن تو اختیار چھن جائے گا۔ دنیا میں اختیار دیا گیا ہے، جو کرنا ہے کرو، رکوع کرنا ہے کرو، نہیں کرنا مت کرو۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہوگی۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد کس بات پر وہ ایمان لائیں گے؟ یعنی اتنا سب سمجھا دیا گیا، بتا دیا گیا، کتاب آ گئی، رسول آ گئی، اس کے باوجود اس بات کو نہیں مان رہے ہیں، تو کس بات کو مانیں گے؟ اتنے بڑے بڑے حقائق، اتنے بڑے بڑے پروف، ثبوت، دلیل۔ تو حدیث معنی کیا ہوتا ہے؟ بات۔ یہاں پہ حدیث سے مراد حضور کی بات نہیں ہے، کوئی بھی بات۔ تو یہاں آ کر کے آج کا یہ سبق مولانا نے بریکٹ میں قرآن لکھا، ہے، بریکٹ میں قرآن لکھا۔ تو وہ تو وہی ہے نا کہ اللہ کی طرف سے فہمائش کے لیے، اتمام حجت کے لیے قرآن نازل کیا گیا، اب اس کو نہیں مان رہے ہیں، تو سوالیہ انداز میں پوچھا جا رہا کہ جب اس کو نہیں مان رہے ہیں تو کس کو مانیں گے؟ تو اس لیے وہ مراد کا اشارہ دے دیا قرآن، وہ کوئی مسئلہ، لیکن اصلاً لفظی معنی اس کا بات ہے، اور اشارہ اس چیز کی طرف ہے جو دلائل دیے گئے۔ اب وہ سب کا مجموعہ قرآن ہے تو شارٹ کٹ میں کہہ دیا قرآن، یہ ہے۔